یہ بہت پرانی بات ہے۔ عراق کے ایک گاؤں میں ایک ویران اور خستہ حال مکان تھا جو برسوں سے خالی پڑا تھا۔ کوئی انسان وہاں رہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہر رات اس مکان سے بچوں کے رونے جیسی دل دہلا دینے والی آوازیں آتیں جو پورے گاؤں کی خاموشی کو چیرتی ہوئی پھیل جاتیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف بیٹھ گیا کہ اگر کوئی اس مکان کے اندر جانے کا خیال بھی زبان پر لاتا تو باقی لوگ فوراً اسے ڈرانے لگتے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے یہ کھنڈر کوئی عام گھر نہیں بلکہ موت اور ہلاکت کا اڈا ہو۔ گاؤں والوں نے کئی بار سوچا کہ اس کھنڈر کا کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جائے تاکہ یہ آوازیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوں اور لوگ سکون کی زندگی گزار سکیں، مگر خوف ہر ارادے پر غالب آ جاتا۔ آخرکار ایک دن تمام گاؤں والے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ سب مل کر اس گھر کے اندر جائیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو اندھیرا، بوسیدہ دیواریں اور اجڑی ہوئی جگہ دیکھ کر ہی دل کانپ اٹھے۔ لوگ ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا اور دوسرے کو کسی اور زہریلے جانور نے۔ یہ دیکھتے ہی خوف نے سب کو جکڑ لیا اور سب چیختے چلاتے جان بچا کر باہر بھاگ نکلے۔ اس واقعے کے بعد تو اس گھر کے قریب جانا بھی ناممکن ہو گیا۔ اب لوگ اس طرف دیکھنے سے بھی کترانے لگے۔ پھر عورتوں میں ایسی باتیں مشہور ہونے لگیں جن کا پوچھنا بھی منع سمجھا جاتا تھا۔ کہا جانے لگا کہ اس کھنڈر میں جنات رہتے ہیں اور اگر اسے گرایا گیا تو وہ جنات مر جائیں گے اور اس کا بدلہ پورا گاؤں بھگتے گا۔ اسی خوف کے باعث لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس گھر کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور یوں وہ کھنڈر ہمیشہ کے لیے گاؤں کے دل میں ایک خوفناک راز بن کر کھڑا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ اس کھنڈر میں خطرناک جنات رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود مسئلے کا حل ضروری تھا، کیونکہ ہر رات کی آوازیں لوگوں میں شدید خوف پھیلا دیتی تھیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں گاؤں والے دوبارہ جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے۔ بہت سی آراء پیش کی گئیں مگر کوئی حل سامنے نہ آیا۔ آخر ایک شخص نے کہا کہ کسی عامل کو بلایا جائے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ایک عامل کو بلا لیا گیا۔ عامل نے کھنڈر کو دیکھتے ہی کہا کہ یہاں خطرناک جنات رہتے ہیں جو رات کے وقت کھیل کود کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ آوازیں آتی ہیں۔ لوگوں کو اس کی بات درست لگی، چنانچہ اسے عمل کی اجازت دے دی گئی۔ عامل نے شرط رکھی کہ وہ عمل صرف رات کو کرے گا اور اس دوران کوئی اور اس کے ساتھ موجود نہیں ہوگا۔ گاؤں والوں نے یہ شرط بھی مان لی۔ عامل کو اصل حقیقت معلوم تھی، مگر وہ لوگوں کی نادانی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ ساری رات وہاں رہتا مگر اس دوران کوئی آواز نہ آتی۔ صبح لوگ خوشی سے اسے کھانا اور پیسے دیتے۔ اس نے کہا کہ یہ عمل 1 مہینے تک چلے گا ورنہ جنات واپس آ جائیں گے۔ یوں پورا مہینہ گزر گیا۔ لوگ مطمئن ہو گئے، مگر 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ پھر وہی آوازیں دوبارہ آنے لگیں۔ خوف پھر لوٹ آیا۔ اب لوگ شہر کے محقق کے پاس گئے۔ محقق نے تحقیق کے بعد بتایا کہ یہ آوازیں دراصل تیز ہوا کے سبب بنتی ہیں جو دیواروں کے سوراخوں سے گزر کر عجیب آوازیں پیدا کرتی ہیں۔ اس نے مشورہ دیا کہ یا تو کھنڈر گرا دیا جائے یا اس کے سوراخ بند کر دیے جائیں۔ لوگوں نے کھنڈر گرانے سے انکار کر دیا مگر سوراخ بند کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ سوراخ بند کر دیے گئے مگر دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ رات آئی تو آوازیں پھر شروع ہو گئیں۔ لوگ محقق پر برس پڑے۔ اب انہیں شہر کے ایک بڑے عالم کے پاس بھیجا گیا۔ عالم دین نے پورا معاملہ سنا اور خود گاؤں آنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے جگہ کا معائنہ کیا اور فرمایا کہ کھنڈر گرایا جائے گا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے ذکر و دعا کروائی، احتیاطی تدابیر اختیار کیں اور اللہ کا نام لے کر کھنڈر گرا دیا گیا۔ نہ کوئی جن نکلا، نہ کوئی حادثہ پیش آیا۔ جگہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد نہ پہلی رات، نہ دوسری اور نہ تیسری رات کوئی آواز آئی۔ آخر لوگوں نے عالم سے اصل راز پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آوازیں دراصل رات کے جانوروں جیسے لومڑی، گیدڑ یا جنگلی بلی کی تھیں۔ عامل کے وقت اس لیے آوازیں نہیں آتی تھیں کیونکہ جانور انسان سے ڈر کر قریب نہیں آتے تھے۔ عالم نے نصیحت کی کہ جہالت اور خوف انسان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ روحانی علاج ہمیشہ علم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، نہ کہ دھوکے باز عاملوں کے ذریعے۔ حاصل سبق: ہر غیر معمولی بات کو جنات سے جوڑ دینا جہالت ہے۔ خوف تحقیق کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ روحانی علاج صرف علم اور تقوی والے لوگوں سے کروانا چاہیے۔ قرآن و سنت ہر مسئلے کا مکمل حل پیش کرتے ہیں۔